میں نیشنل نیوز چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معاشرہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہے مل جل کر رہنا۔ اس چھوٹے سے لفظ میں بہت سی اکائیاں ہیں۔ ان تمام اکائیوں نے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ ان مسائل کو سمجھنا، ان کو پرکھنا ایک دانشور، ایک جرنلسٹ اور ایک صحافی کا نام ہے۔ یہ صحافی اس معاشرے پر اپنی نبض ٹکا کے رکھتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں کہاں خامیاں ہیں، اور پھر ان کو اپنی قلم کی توسط سے یہ صفحہ کرتاس پر رکھتے ہیں تاکہ کوئی معاشرے میں برائی پیدا نہ ہو، اور ان کو ہم جرنلسٹ یا صحافی کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک صحافی، ایک خوبصورت شاعر جناب جاوید ڈینیل، یہ ایک جریدہ کے ایڈیٹر بھی ہیں جن کا نام ہے نیا تادیب۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ جناب جاوید ڈینیل صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے پروگرام میں آئیں۔ آپ ایک اچھے شاعر ہیں، تو حسب روایت جب بھی کوئی شاعر آتا ہے ہمارے پروگرام میں تو ہم کسی استاذہ کا شعر اس کی نظر کرتے ہیں تاکہ اس کو بھی داد تحسین جائے۔ اور آج کے شاعر ہیں جناب احسان دانش صاحب۔ احسان دانش صاحب کا شعر ہے: نہ سیو ہونٹ نہ خوابوں میں صدا دو ہم کو، نہ سیو ہونٹ نہ خوابوں میں صدا دو ہم کو، مصلحت کا تقاضا ہے بھلا دو ہم کو۔ واہ، بہت اچھا۔ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ پہلے جرنلزم کی طرف آئی یا صحافت کی طرف آئی؟ میں نے تقریباً 89 میں پہلی غزل کہی ایک، اس کے بعد پھر شروع ہو گئے اس کا مطلب ہے پہلے شاعری میں پہلے شاعری میں آیا، تو وہ مختلف جرائد میں چھپی، جس میں خیال میں شاید پہلے ستون حق، ماہنامہ ستون حق جو لاہور سے شائع ہوتا ہے، اس میں میری پہلی غزل شائع ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر موسٹلی اخبارات میں بھی خدا کا فضل ہے کہ اس میں شائع ہوتا رہا ہے۔ میں ملتان سے، چونکہ میرا تعلق ہے خانوال سے، تو میرا زیادہ عرصہ خانوال کے بعد پھر ملتان میں گزرا۔ میں ایز اے پی ٹی سی ایل میں ایز اے ٹیلی فون آپریٹر جوائن کیا۔ جرنلزم سے پہلے گورنمنٹ جاب بھی کی؟ گورنمنٹ جاب کی تھی ملتان میں 95 میں میری جاب ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر 2008 میں میں نے پی ٹی سی ایل کو خیر باد کیا، تو اس کے پیچھے یہی میگزین اور شاعری تھی۔ تو میگزین خاص طور پہ میرے ذہن میں تھا کہ میں نے اس کو نکالنا ہے، شائع کرنا چاہتا ہوں۔ تو لاہور میں آپ نے نیا تادیب لاہور سے شروع کیا یا ملتان سے؟ ملتان سے 2001 سے 2001 میں اس کا۔ تو آج کل یہ کہ ماہنامہ نکال رہے ہیں یا 15 روزہ نکال رہے ہیں؟ یہ منتھلی ہے۔ منتھلی ہے۔ ہاں جی۔ اس کے علاوہ آپ کی شاعری کی کتابیں بھی ہیں؟ جی، 2 میرے شعری مجموعے ہیں۔ پہلا پانیوں پر پرواز 2007 میں شائع ہوا۔ وہ آپ دکھائی ہیں، وہ ابھی ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے۔ پہلے کچھ آپ سے سوالات بھی کر لیں کہ ہمارے مہمان ہیں۔ یہ 2007 میں شائع ہوئی۔ یہ ہے جناب اور پانیوں پہ پرواز، جناب جاوید ڈینیل صاحب کا شعری مجموعہ ہے، اور اس کے علاوہ ان کی دوسری کتاب بھی دکھاتے ہیں، شگفتہ گفتگو تیری۔ شگفتہ گفتگو تیری، یہ بھی ان کی کتاب ہے شاعری کی، 2020 میں شائع ہوئی۔ یہ ان کی شاعری کی کتابیں ہیں۔ باقی یہ منتھلی اپنا ایک رسالہ نکالتے ہیں جو ادبی ہے، سماجی ہے۔ یہ ہے نیا تادیب، یہ جنوری 2022 کا شمارہ۔ ماشاء اللہ، واہ واہ واہ۔ آپ کو یہ ساری بہت سی کاوشوں پہ ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اپنے ادارے کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ خانوال سے۔ خانوال سے، گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول ہائی اسکول اسلام۔ آج کل شاعری میں کیا کیا لکھ رہے ہیں؟ پنجابی بھی لکھتے ہیں یا اردو لکھتے ہیں؟ میں نے پنجابی کبھی نہیں لکھی۔ پنجابی نہیں لکھی، چلو یہ تو بات۔ اردو میں ہی آزمائی کی ہے۔ اچھا، کوئی مذہبی گیت بھی لکھے ہو؟ گیت میں نے کچھ لکھے ہیں، کچھ ملی نغمے کچھ لکھے ہیں۔ وفائے وطن کے نام سے یوٹیوب پہ اویلیبل ہے،
اپنے گھر سے وطن سے وفا کیجیے، امن ہو کریا کریا دعا کیجیے. اچھا اچھا اچھا. تو یہ 2021 میں شائع ہوگا اس کو. ایک ٹیکنالوجی ہے ایک ہمارے، آپ تھوڑا سا ہمیں وضاحت کریں گے کہ یہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جرنلزم میں ایک زرد صحافت آ گئی ہے، یہ ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرمنالوجی ہے. یہ زرد صحافت سے کیا یہ نیگیٹو لیتے ہیں؟ کیا کہنا چاہیے؟ یہ جو نیگیٹو خبریں ہوتی ہیں، جو بلیک میلنگ ہوتی ہے، وہی بلیک میلنگ، اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں. اس کو زرد اس کو زرد صحافت صحافت کہتے ہیں. اچھا. بعض لوگ کہتے ہیں اس کے مختصراً اس کو ہم یہ بعد کہہ سکتے بتائیں ہمیں یہ کیا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا جب آپ سے وضاحت کر لے کہ اس کو نیگیٹو پہلو میں لے یا بلیک میلنگ میں لے. آپ اس کو بلیک میلنگ یہی ہے کہ وہ موسٹلی کہ غلط خبریں دے کر پیسہ بٹورنا. یہ بڑی بڑی ان بڑی کی صداقت، خبر تو صداقت اس میں ہونی چاہیے. اچھا. تو پھر جو آپ نے نیا تادیب نکالا، یہ اس لیے نکالا کہ ادب کی پروان چڑھنے کے لیے یا سماجی حوالے سے؟ اس کا میں نے جو اس کا سلوگن رکھا ہے وہ ہے کہ ادبی، روحانی اور اصلاحی، تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے. اس پہ میں نے جو اس کا سلوگن ہے ہمارا. اچھا اچھا. کہ باضابطہ تو جدیدہ. آپ کے ہمارے کرسچن کمیونٹی میں بہت سے رسائل جرائد بھی ہیں، جن میں سے جناب قمر فروز کا ہاں جی، شاداب ہے، روز 15 روزہ قتلک نقیب ہے، ہمارے بہت پرانے بہت پرانے یہ قول یہ جناب منور ظفر صاحب ہیں، بہت انہوں نے کام کیا ہے. منور ظفر کا ہم سخن ہے. تو اس میں آپ کا پرچہ اچھا جا رہا ہے. بہت شکریہ، یہ آپ کی محبت ہے. کیونکہ ہم سخن کے بعد آپ کا پرچہ کچھ معیاری نظر آتا ہے. ہم سخن دراصل وہ نیوز زیادہ اسپیشل صرف وہ نیوز کو ہی، کرنٹ نیوز کو ہی کرتے ہیں. تو تادیب جو ہے اس میں اسپرچل آرٹیکل بھی ہوتے ہیں، اصلاحی بھی، ادبی بھی، افسانے بھی. تو شاعری کا بہت حصہ ہوتا ہے، شاعری بھی ہوتی ہے. پھر جو مائنورٹیز کے حوالے سے نیوز ہوتی ہیں، خبریں ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کے پاس مائنورٹیز کی نیوز بہت زیادہ ہوتی ہے. ہاں جی، آپ کے پرچے میں خصوص، کیونکہ نقیب بھی آج کل خبر نہیں دے رہا بہت زیادہ، اس پر چلی ہو گیا تھوڑا سا. پہلے گلزار چوہان کے زمانے میں تھا، اب نہیں ہے. وہ چونکہ ایک ادارے کا پرچہ ہے، تو جو اداروں کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں. تو میں چونکہ انڈیویجولی نکال رہا ہوں، میرے اپنے نام سے ڈکلیشن ہے اس کے دونوں کے. ملتان ہمارے نثر لکھنے والوں کے بارے میں میں چونکہ ایک ایڈیٹر ہوں، تو میرے لیے وہ سبھی قابل احترام ہیں. تو ایز اے ایڈیٹر ہوتے ہوئے میں اس حوالے سے بات نہیں، تنقیدی طور پہ میں بات نہیں کر سکتا. تنقید کے حوالے سے نہیں، وہ یہ آپ جب کسی بھی مثلا شاعرہ میں سے لیڈی جو ہے، پر یا تبیتا کی شاعری کو ہر لوگ بالکل پسند کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں. ہم بھی اس کو یاد کرتے ہیں. اسی حوالے سے میں بات کرتا ہوں، ان کی آپ کو تعریف کریں، ان کو پذیرائی ملے گی، ہماری کمیونٹی کو پذیرائی ملے گی، کہ عزت افزائی کرنا بھی بہت ضروری ہے. بہت اچھے نام ہیں اس وقت، تو بہت شاعری میں بہت اچھے نام آئے ہیں وہ شاعری میں اس دفعہ. ہاں جی، آپ کے نام اچھا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، شاعری اچھی ہونی. اور پھر اس کے ساتھ اگر اور بھی میں بات کر دوں تو اچھی ہے. شاعر ادیب ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اچھا انسان ہونا، اچھا انسان ہونا سب سے بڑی بات یہ ہے. اور قد نہیں بڑھایا جاتا، ادب برائے ادب ہونا چاہیے، ادب برائے زندگی کے ساتھ چلنا چاہیے. تو اور میں یہ ایک اور آپ سے سوال پوچھوں گا کہ اب آپ نے شاعری کے علاوہ صرف زیادہ زور تہذیب پہ دے رہے ہیں؟ اسی لیے بہت کم میں لکھتا ہوں. زیادہ تر جو ہے نا وہ میگزین پہ ہی ٹائم سارا اسپینڈ ہوتا ہے. ہاں جی، شاعری زبردستی نہیں کی جاتی. اچھا. جب ہوتی ہے کوئی ایک آدھ غزل کو مہینے میں دو، کبھی کبھی تو بہت زیادہ بھی ہو جاتی ہیں. نظم ہے جانی یا انجانی بول، اس کے بارے میں کوئی بتائیں. یہ بہت سارے لوگ لکھتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں کہ ہم زبانی تو سارے کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں مائنورٹیز کا بڑا کام ہے، جس میں جو پاکستان کے پنجاب جو ہمارا اس میں شامل ہوا پاکستان میں، تو اس کے پیچھے وہ 3 نام جو بہت معروف ہیں کہ ایس پی سنگھا، سی ای گبن، فضل الہی. تو ان حوالے سے یہ مجھے پلیز کتاب میں دے دیجیے گا، یہ والی. تو اس میں وہ اس حوالے سے میں نے ایک نظم کہی تھی، جانی یا انجانی، جانی یا انجانی بھول، ہم بھی سنتے رہتے ہیں تم بھی کہتے رہتے ہو، ہم بھی سنتے رہتے ہیں تم بھی کہتے رہتے ہو، لیکن بھول بھی جاتے ہو جانے یا انجانے میں وہ باتیں جو سچی ہیں، جو تاریخ کا پہلا باب، جس میں روشن تھے کچھ نام، کہاں کھو گئے وہ سب نام، جن کے جیون کا وشواس
جن کے پہلو کا احساس، جن کا تھا ایمان بڑا، سب سے پاکستان بڑا۔ واہ واہ واہ، تو یہ وہ نام ہیں دیوان بہادر ایس پی سنگھا، فضل الہی اور سی ای گبن۔ واہ واہ، تو ان کے حوالے سے میں نے بات کی ہے۔ اچھی بات کی ہے۔ اب آپ کوئی اپنی شاعری سنائیں۔ راستی پہچان ہونی چاہیے، راستی پہچان ہونی چاہیے، صورت ایمان ہونی چاہیے، صبح نو تخلیق کرنے کے لیے، صبح نو تخلیق کرنے کے لیے مشعل عرفان ہونی چاہیے، واہ واہ واہ، اور پارسا ہونے سے پہلے سوچ لے، پارسا ہونے سے پہلے سوچ لے، خصلت انسان ہونی چاہیے۔ واہ واہ واہ، اور تم ہٹا دو گے پہاڑوں کو مگر، تم ہٹا دو گے پہاڑوں کو مگر، قوت ایمان ہونی چاہیے۔ واہ واہ واہ، اور وقت آئے گر کبھی اس دیس پر، وقت آئے گر کبھی اس دیس پر، جان یہ قربان ہونی چاہیے۔ واہ واہ واہ، دوبارہ پڑھیں جناب۔ وقت آئے گر کبھی اس دیس پر، جان یہ قربان ہونی چاہیے۔ اور سوچ میں رکھنا ہمیشہ رفتیں، واہ واہ واہ، سوچ میں رکھنا ہمیشہ ہمیشہ رفتیں، زندگی ذیشان ہونی چاہیے۔ واہ واہ واہ، اور گفتگو جاوید بنتی ہے حسین، واہ، گفتگو جاوید بنتی ہے حسین، نظم خوش الہان ہونی چاہیے۔ واہ، ایک اور چھوٹی بہر کی غزل ہے کہ حادثے عجیب تھے، حادثے عجیب تھے، جو میرا نصیب تھے، آج کیوں دور ہیں کل میرے قریب تھے، واہ واہ، آ گئے گزر کے ہم، آ گئے گزر کے ہم، راستے محیب تھے، اور گھر میرا جلا گئے، گھر میرا جلا گئے، جو میرے حبیب تھے، چل پڑے تھے بے خبر، چل پڑے تھے بے خبر، راستے صلیب تھے، واہ 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 واہ، میں مریض عشق تھا، میں مریض عشق تھا، وہ میرے طبیب تھے، طبیب تھے، واہ واہ، چھو گئے جو رفتیں وہ سبھی غریب تھے، اپنے گھر سے وطن سے وفا کیجیے۔ واہ واہ واہ، یہ ایک دعائیہ ہے محب وطن کے حوالے کہ سے، اپنے گھر سے وطن سے وفا کیجیے، امن ہو کریا کریا دعا کیجیے، جس سے مٹنے لگیں نفرتیں چار سو، جس سے مٹنے لگیں نفرتیں چار سو، کام کوئی تو ایسا نیا کیجیے، واہ واہ واہ، پھول کلیاں سبھی مسکراتی رہیں، پھول کلیاں سبھی مسکراتی رہیں، پیدا ایسی وطن میں فضا کیجیے، واہ 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 واہ، اور درس دیتے ہیں انجیل و قرآن یہی، درس دیتے ہیں انجیل و قرآن یہی، آدمی ہو تو سب کا بھلا کیجیے، آدمی ہو تو سب کا بھلا کیجیے، اے میرے حکمراں تجھ سے ہے التجا، اے میرے حکمراں تجھ سے ہے التجا، بے گناہ سب پرندے رہا کیجیے، چھوڑ کر کوئی جائے نہ اس دیس کو، اپنا وطن اپنا وطن ہوتا ہے بجا، تو چھوڑ کر کوئی جائے نہ اس دیس کو، کوئی تدبیر ایسی کیا کیجیے، اب تو جاوید بس کچھ سنا کیجیے، کچھ لکھا کیجیے، کچھ کہا کیجیے۔ تو بہت ایک وہ درس دیتے ہیں وہ پڑھیں، تو پھر آپ سے کا شکریہ ادا کریں اور آپ سے اجازت لیں۔ درس دیتے ہیں انجیل و قرآن یہی، واہ واہ، آج کا میسج ہے یہ، درس دیتے ہیں انجیل و قرآن یہی، آدمی ہو تو سب کا بھلا کیجیے، مجھے تم سے گر عشق کافر نہ ہوتا، مجھے تم سے گر عشق کافر نہ ہوتا، غزل تم نہ ہوتی میں شاعر نہ ہوتا، واہ واہ، میری ذات کی تلخیاں گر نہ ہوتی، میری ذات کی تلخیاں گر نہ ہوتی، وہ گفتار شیریں کا ماہر نہ ہوتا، بھٹکتا رہا ہجر کی وادیوں میں، وگرنہ کبھی بھی میں صابر نہ ہوتا۔ اور شعر دیکھیے کہ مشقت کی روٹی کمانی نہ پڑتی، مشقت کی روٹی کمانی نہ پڑتی، یہ حکم ربانی جو صادر نہ ہوتا، مشقت کی روٹی کمانی نہ پڑتی، یہ حکم ربانی جو صادر نہ ہوتا، پہنچ ہم تو منزل پہ جاتے یقیناً، پہنچ ہم تو منزل پہ جاتے یقیناً،
اگر راستے میں وہ مخبر نہ ہوتا، یہی زندگی کی حقیقت ہے جانا، یہی زندگی کی حقیقت ہے جانا، تیرا غم نہ ہوتا میں شاعر نہ ہوتا، واہ واہ واہ، تو گر ساتھ ہوتا تو جاوید ایسے، تو گر ساتھ ہوتا تو جاوید ایسے، مقابل میرے کوئی لشکر نہ ہوتا، واہ واہ، مجھے تم سے گر عشق کافر نہ ہوتا، ہوتا۔ غزل تم نہ ہوتی میں شاعر واہ نہ واہ واہ ہوتا۔ واہ واہ، جاوید بھائی بہت مہربانی، شکریہ۔ آپ ہمارے پروگرام میں آئے، میں آپ کا ممنون ہوں، اپنے چینل کی طرف سے، اپنی طرف سے تہ دل سے آپ نے بہت وقت دیا، میں آپ کا ممنون ہوں۔ اب ہم اجازت چاہتے ہیں، پاکستان زندہ باد۔